فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ہندوستان میں بڑھتی بے روزگاری سے تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ پریشان نظر آ رہا۔ حالت یہ ہے کہ IIT حیدرآباد میں 2023-24 سیشن سے تعلق رکھنے والے تقریباً 46% طلبہ کو اب تک پلیسمنٹ نہیں ملا ہے، یعنی ملازمت حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ایک RTI سے ہوا ہے۔ RTI کے جواب نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ کیونکہ IIT میں داخلہ ہونے کے بعد اچھے پیکج کے ساتھ پلیسمنٹ ہونا طے تصور کیا جاتا ہے، اور RTI اپریل 2024 میں ڈالا گیا تھا، جس میں سوال کیا گیا تھا کہ ایسے کتنے طالب علم ہیں جن کی ملازمت کیمپس پلیسمنٹ سے ملی ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کو ملی اوسطاً تنخواہ کی بھی تفصیل طلب کی گئی تھی۔ جواب میں کیمپس پلیسمنٹ میں ان طلبہ کی تعداد بتائی گئی ہے جنہیں ملازمت کی پیشکش ملی، نہ کہ مجموعی جاب آفر کی جانکاری دی گئی۔ اس سے کیمپس پلیسمنٹ کی بہتر تصویر سامنے آتی ہے، کیونکہ کئی بار ایک ہی طالب علم کو ایک سے زیادہ جاب آفر کیے جاتے ہیں۔ RTI کے جواب میں جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق سیشن 2023-24 کے دوران IIT حیدرآباد میں 843 طلبہ کا رجسٹریشن کیمپس پلیسمنٹ کے لیے ہوا، جس میں سے 451 طلبہ کی ملازمت لگ چکی ہے۔ 388 طلبہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا پلیسمنٹ نہیں ہو سکا ہے۔ دیگر 4 سے متعلق جانکاری سامنے نہیں آئی ہے۔ RTI کے جواب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملازمت حاصل کرنے والے طلبہ کی اوسطاً تنخواہ 22.96 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی سائی بابا نگر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق سائی بابا نگر کوکٹ پلی میں واقع ایک اسکریپ کے گوڈاؤن میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کی اطلاع مقامی لوگوں نے پولیس کو دی اور پولیس موقع پر پہنچی اور آتش فروغ عملے کو طلب کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس دوران فائر انجنز نے کافی جدوجہد کی، تاہم اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ مالی نقصان ہوا ہے۔ بعد ازاں پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، جو کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے امیدوار بھی ہیں، انہوں نے اپنے مجلسی کارکنوں و صدور و معتمدین کے ہمراہ شہر حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے تحت چار مینار کے تحت روپ لال بازار، شالی بنڈا، ہمت پورہ، شاہ گنج، جگدیش جھونپڑیوں، دودھ بولی، پارٹی واڑہ، پرانا پل اور دیگر مقامات پر گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلائی اور مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی اور کہا کہ 13 مئی کو یاد سے پتنگ کے نشان پر ووٹ دیں اور مجلس کو کامیاب بناتے ہوئے مضبوط کریں تاکہ شہر حیدرآباد میں ترقی کی جا سکے اور امن برقرار رکھا جا سکے۔ اس موقع پر مقامی عوام نے بھی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو یقین دلایا کہ وہ مجلس کو ووٹ دیں گے۔ لوک سبھا انتخابات کی ڈیوٹی انجام دینے والے ملازمین اور عہدیداروں نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ ضلع حیدرآباد میں پہلے روز مجموعی طور پر 852 افراد نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے پیکٹ کیندریہ ودیالیہ میں پوسٹل بیلٹ کے استعمال کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا تھا، جہاں 342 افراد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے دوران 488 افراد نے حیدرآباد پارلیمنٹ کے حلقے میں آل سینٹس اسکول سینٹر اور 22 افراد نے کنٹونمنٹ کے CEO کے دفتر میں واقع سینٹر میں اپنے ووٹ کا حق کا استعمال کیا۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے روہت ویمولا کی خودکشی کیس کی جانچ گچی والی پولیس کی طرف سے پیش کی گئی حتمی رپورٹ کی بنیاد پر مکمل کر لی۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ روہت ویمولا کا ذات پات کا سرٹیفکیٹ فرضی تھا اور ثبوت کی کمی کی وجہ سے کیس بند کر دیا گیا۔ انہوں نے سکندرآباد کے اس وقت کے ایم پی بنڈارو دتاتریہ، ایم ایل سی این رام چندر راؤ، حیدرآباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپا راؤ، مرکزی خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اسمرتی ایرانی اور اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے لیڈروں کو بے قصور قرار دیتے ہوئے ملزمین کو کلین چٹ دے دی۔ پولیس کی وضاحت کے مطابق ان کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ روہت ویمولا نے اپنے ذات کے سرٹیفکیٹ سے متعلق مسائل پر خودکشی کی۔ پی ایچ ڈی اسکالر روہت ویمولا 26 سالہ کی 17 جنوری 2016 کو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں خودکشی سے موت ہو گئی تھی۔ ان کی موت کے بعد دہلی سمیت کیمپس کے اندر اور باہر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے جہاں مودی حکومت کو دلت مخالف ہونے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیس بند کرنے کے رد عمل میں یونیورسٹی آف حیدرآباد کی طلبہ تنظیموں نے ریاستی پولیس کی رپورٹ کی مذمت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے کیس کے حقائق کی مکمل چھان بین کیے بغیر تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے صدر اور حیدرآباد لوک سبھا حلقے کے کانگریس امیدوار محمد ولی اللہ سمیر نے پرانے شہر کے مکینوں، دکانداروں اور کمیونٹی کے دیگر افراد سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رد عمل بہتر تھا، لوگوں نے اپنی شکایت کا اظہار کیا اور حکام کی جانب سے جوابی کارروائی نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمیر ولی اللہ نے پرانے شہر میں بی جے پی کے روڈ شو کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ریمارکس کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف امت شاہ نے حیدرآباد کو رضاکاروں سے آزاد کرو جیسے نعرے لگا کر فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کی، دوسری طرف انہوں نے مسلمانوں سے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ یہ انتہائی بے شرمی کا رویہ ہے۔ وزیر اعظم مودی اپنی تقاریر میں مسلم مخالف تبصرے کر رہے جس میں مسلمانوں کو درانداز قرار دیا جا رہا۔ بی جے پی حکومت نے موب لنچنگ اور بلڈوزر کی سیاست سے مسلمانوں کو دہشت زدہ کر دیا اور اب وہ بے شرمی سے مسلمانوں سے ان کو ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے معاملے کو دہلی اور حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے بہت سنجیدگی سے لیا۔ دہلی پولیس کی ایک ٹیم حیدرآباد میں مقیم ہے۔ دہلی کا ایک اور آئی پی ایس آفیسر حیدرآباد پہنچا ہے۔ حیدرآباد سائبر کرائم پولیس سے پہلے ہی 5 لوگوں کو گرفتار کر چکی تھی اور بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے اس معاملے میں گرفتار 5 لوگوں سے رات بھر پوچھ تاچھ کی تھی۔ حیدرآباد پولیس نے جعلی ویڈیو سے متعلق کمپیوٹر، ہارڈ ڈسک اور پین ڈرائیو ضبط کیے۔ امت شاہ کے خلاف جعلی ویڈیو بنایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کو تیار کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے دہلی اور حیدرآباد سائبر کرائم پولیس میں مسابقت دیکھی گئی۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی نے لوک سبھا انتخابات کے لیے ریاست کے عوام سے 23 مختلف وعدوں پر مشتمل ایک انتخابی منشور جاری کیا۔ چیئرمین منشور کمیٹی سریدھر بابو کی صدارت میں مدون کردہ اس منشور کو تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج دیپا داس منشی نے گاندھی بھون میں جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مرکز میں کانگریس کے اقتدار میں آنے پر حیدرآباد میں سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ تشکیل دینے، ریاست کے ہر گھر کے لیے سولار پلانٹ قائم کرنے، بی جے پی حکومت کی جانب سے منسوخ کردہ حیدرآباد آئی ٹی آئی آر پروجیکٹ کو دوبارہ منظور کرانے، اے پی تنظیم جدید قانون 2014 کے منظورہ پروجیکٹس کے تحت قاضی پیٹ ریلوے کوچ فیکٹری قائم کرنے، بیارام میں اسٹیل پلانٹ، حیدرآباد میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کا قیام، حیدرآباد وجےواڑہ نیشنل ہائی وے ریپڈ ریلوے لائن، کانکنی کی یونیورسٹی کا قیام، آندھرا پردیش میں ضم کردہ تلنگانہ کے 5 منڈلوں کو دوبارہ حاصل کرنے، پالمور رنگاریڈی پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے، حیدرآباد میں نیتی آیوگ کے علاقائی دفتر کا قیام، ایئرپورٹس کا قیام، راماگنڈم منوگوڑا نئی ریلوے لائن کی تعمیر، 4 نئے سینک اسکولوں کا قیام، مرکزی ودیالیوں کی تعداد میں اضافہ، نودیالوں کی تعداد کو دوگنا کرنے، نیشنل اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر
کا قیام، انڈین انسٹیٹیوٹ فارن ٹریڈ کا قیام، نیشنل ایویشن یونیورسٹی، انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جدید تحقیق کے لیے سینٹرل میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام اور میڈارم جاترا کو قومی درجہ دینے کے وعدے شامل ہیں۔ اس موقع پر دیپا داس منشی نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے کانگریس کا انتخابی منشور ریاست کے عوام کے لیے صرف وعدوں پر مشتمل نہیں بلکہ ریاست کی ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے۔ گاندھی خاندان کی روایتی سیٹ رائے بریلی سے پہلی بار لوک سبھا الیکشن لڑ رہے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی کل اثاث سے 20 کروڑ روپے سے زیادہ ہیں۔ راہل گاندھی نے رائے بریلی سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، جس میں آمدنی کی تفصیلات میں انہوں نے اپنی منقولہ جائیداد 9 کروڑ روپے سے زیادہ اور غیر منقولہ اثاث سے 11 کروڑ روپے ظاہر کیے۔ راہل گاندھی کیمبرج یونیورسٹی سے ایم فل ہیں۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے امیدوار دنیش پرتاپ سنگھ نے اپنی سالانہ آمدنی 22 لاکھ روپے سے زیادہ ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے منقولہ اثاث سے 1 کروڑ روپے سے زیادہ اور بیوی کے منقولہ اثاث سے 34 لاکھ روپے سے زیادہ ظاہر کیے۔ انہوں نے اپنے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے غیر منقولہ اثاثوں کی تفصیلات بتائی۔ دنیش پرتاپ سنگھ کی اعلیٰ تعلیم گریجویشن ہے۔ راہل گاندھی کے تجویز کنندگان پنکج تیواری، محمد الیاس عرف منی، سشیل کمار پاسی اور اجے پال سنگھ ہیں، جبکہ دنیش پرتاپ سنگھ کے تجویز کنندگان بدھی لال پاسی، ستیندر کمار، انجلی موریہ اور گریش نارائن پانڈے ہیں۔ راہل گاندھی کے ساتھ آنے والی سپریا شرینید نے کہا کہ مودی حکومت نے 10 سال سے کوئی کام نہیں کیا، لیکن وزیراعظم مودی نے ناشائستہ زبان استعمال کی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت راہل گاندھی کے اتر پردیش کے رائے بریلی سے الیکشن لڑنے سے بری طرح خوفزدہ ہے، اس لیے ان کے وزارت اور وزراء خوف کے مارے راہل گاندھی کا نام جپ رہے ہیں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Ifat Fatima, Principal of Purani Haveli Branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli Branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. ووٹ شعور بیدار کرنے کے لیے نظام آباد میں دیواروں پر عوامی مقامات پر تیلگو میں تشہیر کرنے اور اردو کو نظر انداز کرنے پر اردو میں تشہیر کے لیے سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے کمشنر بلدیہ نظام آباد مندا مکرند وائی اے ایس توجہ دلائی، جس پر انہوں نے شہر نظام آباد کے مختلف علاقوں میں تشہیر کا آغاز عمل میں لایا۔ کمشنر بلدیہ نے واٹس ایپ کرتے ہوئے سید نجیب علی کو فوٹوز ارسال کرتے ہوئے اطلاع دی اور بتایا کہ نظام آباد حلقہ اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کی حیثیت سے انہوں نے اردو میں تشہیر کے لیے کی گئی توجہ دہانی پر مختلف علاقوں میں اردو میں ووٹ کی اہمیت اور شعور بیداری کا آغاز کیا ہے۔ سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے کمشنر بلدیہ کے اس اقدام کی ستائش کی اور اظہار تشکر کیا۔ علاوہ ازیں سید نجیب علی ایڈوکیٹ کی کامیاب نمائندگی پر محبان اردو کی جانب سے ستائش کی جا رہی۔ سپریم کورٹ نے نوٹ برائے ووٹ کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ بینچ نے کہا ہے کہ اس کیس کی اگلی سماعت جولائی میں ہوگی۔ ووٹ برائے نوٹ کیس کے ٹرائل کو مدھیہ پردیش منتقل کرنے کی عرضی پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور تلنگانہ حکومت نے کوئی جواب داخل نہیں کیا۔ گزشتہ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ریونت ریڈی، تلنگانہ حکومت اور مدعی علیان کو نوٹس جاری کی تھی۔ چونکہ ریونت ریڈی اور تلنگانہ حکومت نے جواب داخل نہیں کیا، اس لیے کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ BRS کے سابق وزیر جگدیش ریڈی نے ووٹ برائے نوٹ کیس کی سماعت کو مدھیہ پردیش منتقل کرنے کی اپیل پر عرضی داخل کی۔ جسٹس BR گوئی، جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ اس سال 31 جنوری کو BRS قائدین جگدیش ریڈی، ستیہ راٹھوڑ، محمد علی اور کلواکنٹلا سنجے نے اس کیس کی سماعت کو تلنگانہ کے بجائے مدھیہ پردیش منتقل کرنے کے لیے ٹرانسفر پٹیشن دائر کی تھی۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ کئی دنوں سے موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کا سب سے زیادہ اثر مدینہ منورہ میں دیکھنے کو مل رہا، جبکہ
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.